پاکستان کے دیہی علاقوں میں تالاب کے آلودہ پانی کو پودوں کے ذریعے صاف کرنے کا منصوبہ تیار۔ جو ہمارے دیہات میں پونڈز ہیں وہ ایک پولوشن کا باعث تھے۔ وہ خاص پودا ہے، فلوٹنگ میٹس کے ذریعے ان پودوں کو لگایا پونڈز کے اوپر، پانی آپ کا ٹھیک ہوگا، ہماری سبزیوں میں لگے گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کے ایم ڈی سید زاہد عزیز صاحب۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آلودہ پانی کو صاف کرنے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ بنایا گیا ہے جس کو نیچرل طریقے سے پودوں کے ذریعے صاف کیا جائے گا، وہ کون سا پروجیکٹ ہے اور یہ پروجیکٹ کس طرح سے کام کرے گا، اس کے بارے میں بتائیں۔ جو ہمارے دیہات میں پونڈز ہیں جن کو چھپڑ بھی کہتے ہیں، جوہڑ بھی کہتے ہیں، وہ ایک پولوشن کا باعث تھے، اور اس میں گندگی کا، اور اس میں گھروں سے ویسٹ واٹر آتا تھا اور وہاں پہ اکٹھا ہو جاتا تھا۔ اس سے ایک تو فضائی آلودگی، بدبو اور تعفن پھیلتا تھا، سمجھیں کوالٹی خراب ہوتی تھی۔ دوسرا اس میں گراؤنڈ واٹر کوالٹی بھی خراب ہو رہی تھی، جو زمین کے نیچے کا پانی ہے وہ جذب ہو کے ویسٹ واٹر اس کو خراب کر رہا تھا۔ تو گھروں میں جو ہینڈ پمپ لوگوں کے لگے ہوئے تھے اس میں بھی گندا پانی آنا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پی ایم ڈی ایف سی نے حکومت پنجاب کی ڈائریکشن پہ ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ پودے لگائے جائیں ان پونڈز کے اوپر، فلوٹ کروائے جائیں، ایک فلوٹنگ میٹ لگا کے اس میں پودا لگائیں، اور پودے کی جو روٹس ہیں اس میٹ کے نیچے سے نکل کے پانی سے ٹچ کر رہی ہوں۔ وہ ایسے پودے خاص قسم کے ڈیولپ ہم نے کروائے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف۔ وہ پودا کوئی خاص قسم کا ہے یا ہر ایک طرح کا پودا لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ خاص پودا ہے اور ایک نجی ادارہ ہے، اٹامک انرجی کمیشن پاکستان کے زیر انتظام پودے ڈیولپ کیے جو ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کر سکیں۔ کچھ نیچرل ہیبیٹیٹ سے اویلیبل تھے جو قدرت میں پائے جاتے ہیں، اور ہمارے ریجن میں مقامی پودے تھے، انہوں نے لیب میں ان کو ڈیولپ کیا، اور اس پانی کو بھی لیب میں لے گئے ہمارے جو مختلف پونڈز کا پانی، تاکہ اس کی کوالٹی مطلب سائنسی اور ٹیکنیکی طریقے سے جو ہے وہ اس پودے کو بنایا گیا، اس پودے کی سلیکشن کی جائے اور اس طرح کا پودا یوز کیا جائے جو کہ بڑا افیکٹولی اس کو ٹریٹ کر سکے۔ تو سب سے پہلے پھر مانا والا شیخو پورہ میں ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ایک پونڈ تھا، اور اس پونڈ میں گھروں کا پانی آ رہا تھا، اور اس کے بعد آگے سے سبزیوں میں بھی لگ رہا تھا کاشتکاری کے لیے۔ فوڈ چین ہماری آلودہ ہو جاتی ہے جب آپ گندے پانی سے سبزیوں کو لگائیں، اور پھر وہ گھروں میں کھانے میں ہم اس کو سبزی کو استعمال کریں، پیداوار اس طرح سے کی جائے کہ وہ گندے پانی سے، تو اس میں بہت ساری ہیوی میٹلز اور اس میں پولوشن، اور وہ پھر آپ جب کھاتے ہیں تو طبیعت اور صحت اور سارے معاملات۔ تو وہ جب ہم نے وہاں پہ فلوٹنگ میٹس کے ذریعے ان پودوں کو لگایا تو حیران کن طور پہ مثبت نتائج آئے، اور ود ان 6 months جو بی او ڈی ایک پیمانہ ہوتا ہے گندے پانی کی آلودگی کو جانچنے کا، تو بیکٹیریولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ، تو بی او ڈی لیول 80 ملی گرام فی لیٹر یا اس سے کم ہونا چاہیے۔ تو ان جگہوں پہ 200 کے قریب تھا ملی گرام پر لیٹر، تو اس کو ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ 80 پہ آ جائے گا، لیکن ان پودوں نے اس کو 24 پہ لے آئے۔ تو اس کا مطلب تھا کہ وہ خاصا اچھے طریقے سے وہ ٹریٹ کر رہے تھے پودے، اور مطلب اچھا ورک کر رہے تھے اور اچھے نتائج بھی آپ کو حاصل ہوئے۔ اچھا، یہ ایک ہی شہر میں کیا گیا ہے یا مختلف شہروں میں بھی پروجیکٹ جو ہیں وہ کیے جائیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم نے تھوڑا سا فیصل آباد میں کیا تھا، لیکن جو وہ دیہی کانٹیکسٹ میں نہیں تھا، وہ واسا کا ایریا تھا، اور وہاں پہ شہری علاقہ تھا، چکیرا کا، وہاں کیا تھا۔ لیکن یہ جو کسی بھی جوہڑ میں کیا، سب سے پہلے ہم نے شیخو پورہ میں مانا والا گاؤں میں کیا تھا۔ جب یہ سکسیسفل ہو گیا تو پھر ہم نے اس کی ریپلیکیشن کی اس میں راجن پور میں، تو راجن پور میں بھی ایک پونڈ لیا، وہاں پہ بھی یہی نتائج آئے۔ پتوں کی ایک قریب ایک اور جوہڑ پہ کیا، تو 3 جوہڑوں پہ کیا۔ اس میں یونیسیف سے ہم نے فائنینشیل ہیلپ لی تمام کاموں کو کرنے کے لیے۔ اچھا، اب نتائج تو بہتر ثابت ہوئی ہیں، تو اب کوشش یہ ہوگی کہ مزید دوسرے شہروں میں بھی لگایا جائے۔ کون کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے اگر دوسرے شہروں میں بھی لگانے کا؟ 400 پاؤنڈز کے اوپر فیصلہ کیا گیا ہے کہ تھرو گرین کلائمیٹ فائنینسنگ، ہم فائنینسنگ حاصل کر کے شہر میں تقریباً 700 سے زائد پاؤنڈز جو ہیں وہ دیکھیں اس وقت تو آپ کے جو دیہات ہیں کل ملا کے پنجاب میں، وہ تو 20 اور سینکڑوں اور ہزاروں دیہات ہیں، تو جو تقریباً تعداد ان کی 7000 کے قریب ہے، 7000 پاؤنڈز کی۔ 650 گاؤں سے سٹارٹ ہوگا، اس کے بعد اس کے نمبر میں اضافہ ہوگا۔ ان ہر مثالی گاؤں کے جوہڑ کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا، پہلا تو یہ کام ہے۔ دوسرا، 400 گاؤں کو انڈیویجولی بھی سیپریٹلی ڈیل کیا جائے گا تھرو کلائمیٹ فائنینسنگ۔ یہ تو پورے اکراس پنجاب لگ رہے ہیں، اور مثالی گاؤں کا انتخاب بھی بڑا اسپریڈ کر کے کیا گیا ہے، کہ جس میں جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب اور شمالی پنجاب تینوں شامل ہیں۔
اس میں نہ صرف ایک تو پانی آپ کا ٹھیک ہوگا گراؤنڈ واٹر. یہ پانی جو ہے وہ کیا صاف پانی ہے لیکن یہ آبپاشی کے لیے استعمال کیا جائے گا, زراعت کے لیے تو استعمال کیا جائے گا, کیا یہ پینے کے لیے بھی مثبت ثابت ہو سکتا ہے؟ اس میں پینے میں ایک ایڈوانٹیج ضرور آئے گی. پہلا تو یہ ہے کہ ایگزسٹنگ جو اس کا یوز ہے وہ یہ ہے کہ جب پونڈ بھر جاتا ہے اس کا فالتو پانی کھیتوں میں جاتا ہے اور وہاں پہ سبزیوں میں فوڈ چین میں داخل ہوتا ہے, ہماری سبزیوں میں لگے گا اور کھیتوں میں جائے گا. دوسرا جو پینے کا پانی ہے, جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ ہم دیہات کے کانٹیکسٹ میں ہمارے صحن میں ایک نلکا لگا ہوتا ہے, ہینڈ پمپ, اور وہ بڑی کم گہرائی سے پانی کو ڈرا کرتا ہے اور جس کو ہم پیتے ہیں. تو یہ جو پونڈ کا پانی خراب تھا یہ نیچے والے پانی کو بھی خراب کر رہا تھا, زیر زمین پانی, تو اس کی آلودگی ختم ہوگی. ڈائریکٹ آپ پینے کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو وہ تو بڑا کمپلیکس اور مہنگا پروسیس ہوگا. اس پروجیکٹ کے ذریعے سے زیر زمین پانی کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگا کیا؟ بالکل ایسی ہوگا کہ ہمارے دو قسم کے ایریاز ہیں پنجاب میں. ایک تو ہے جہاں پہ نمکیات کی مقدار زیادہ ہے جن کو آپ کھارا پانی کہتے ہیں اور بریکش واٹر کے طور پہ اس کو کہا جاتا ہے. تو وہ اس پانی کو تو ہم ڈرا ہی نہیں کرتے. جب آپ ہینڈ پمپ سے نکالتے بھی ہیں تو وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے. صحت تو بات کی بات ہے لیکن وہ پینے کے لیے ذائقہ ہی اس کا ٹھیک نہیں ہے, وہ لوگ اس کو نہیں ہاتھ لگاتے. اب تو وہاں پر بھی دیہات میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر فلٹرائزیشن کا سسٹم جو ہے وہ بھی آ رہا ہے. وہ آر او اس کا سولوشن ہے کہ آپ آر او پلانٹ لگا رہی ہے پنجاب صاف پانی اتھارٹی, یا نہر کے کنارے کا پانی صاف ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے, تو اس کو پائپ کے ذریعے وہاں ٹیوب ویل لگا کے نہر کے کنارے اور گاؤں تک لے جاتے ہیں. تو دوسرا اس منصوبے سے ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ زیر زمین پانی میں جو آلودگی شامل ہو رہی تھی اس پونڈ سے رس کے نیچے جا رہی تھی وہ نہیں جائے گی. اچھا, یہ پانی تو زراعت کے لیے استعمال کیا ہی جائے گا, لیکن اگر دیکھا جائے تو صنعتی طریقے سے بھی پانی جو ہے وہ آلودہ ہوتا ہے, تو کیا یہ ٹیکنیک اس کے لیے بھی مؤثر ثابت ہوگی, اس کے لیے بھی استعمال کی جائے گی؟ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ کچھ صنعتوں میں یہ لگایا ہے, نبجی سے ہم نے اشتراک کر کے لگوایا ہے, کچھ انڈسٹریز میں, کار واشنگ انڈسٹری میں بھی لگایا ہے. تو اس میں بھی افیکٹو رہتا ہے, لیکن اس میں ایک ایڈوانٹیج پونڈ میں سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ہے اس کی. یہ پونڈ پہلے سے بنا ہوا ہے, پہلے ہی اس میں پانی کھڑا ہے اور پہلے ہی اس میں آپ فلوٹنگ میٹ لگا رہے ہیں اور کاسٹ نہیں آ رہی, نہ بجلی خرچ ہو رہی ہے اور پانی صاف ہو رہا ہے. انڈسٹری میں ایک تو مقدار پانی کی زیادہ ہوتی ہے جو آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے سسٹم سے, اور آپ کے بڑے بڑے نالوں کی طرف جاتی ہے, پانی بھی زیادہ آلودہ ہوتا ہے, پانی آلودہ زیادہ ہوتا ہے. پھر ہر انڈسٹری کے پانی کی آلودگی ڈفرینٹ ہے. اب آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا جو پانی ہوگا اس میں رنگ زیادہ, ڈائی زیادہ یوز ہوگی, اور اس کو ڈائی کو پودے کے بس کی بات نہیں ہوگی کہ اس کو ڈائی کو بھی نکال دیں, جو ہے فلٹرائز کر کے استعمال میں لایا. اور آپ کا جو چمڑا رنگنے کی صنعت ہے جس کو آپ ٹینڈریز کہتے ہیں جیسے قصور میں ہیں, تو اس میں کرومیم بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. پھر آپ کو ایسا پودا چاہیے ہوگا جو کرومیم کو جذب کرے. اسی طرح کوئی ایسی انڈسٹری جو اسٹیل انڈسٹری ہے اس میں بھی بہت ساری اور کیمیکلز اس میں یوز ہو رہے ہیں. تو ہر انڈسٹری پولوشن لیول ڈفرینٹ ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے سے ہمارے کسان کس طرح سے مستفید ہوئے اور ان کو کتنا حد تک فائدہ ہوا, کیا وہ اس سے مطمئن ہیں؟ یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے کہ اس میں جو بینیفیشریز تھے وہ تو کسان ہی تھے. ایک تو کسان جب رہ رہے تھے گاؤں میں تو وہاں اسمیل آنی بند ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہماری جو فصلوں کی بڑھ گئی ہے, اس کی جو ییلڈ ہے یا پیداوار ہے وہ بڑھ گئی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو ایک ایستھیٹیکلی ایک اچھی سیٹسفیکشن ہے کہ ہم یہ سبزی کھا بھی سکتے ہیں. یہ شیخو پورہ میں ٹرٹلز واپس خود ہی آ گئے ہیں, ڈکس وہاں پہ ہیں, اور گابیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ پانی مطلب صاف پینے کا پانی ہے اور پینے کے قابل ہے, تو پھر جانور بھی وہاں سے جو ہے وہ پانی واپس آنا شروع ہو گئے.